صاحبہ رضی علی وقار کائنات میں قرآن نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کہا، وہیں قرآن نے یہ کہا کہ میم اور عین کو سمجھو، معا کو سمجھو۔ یہ جو معا ہے یعنی حضور کے ساتھ علی کا جو تعلق ہے، ہم من جملہ بڑے علماء سے یہ سنتے ہیں کہ جی میم اور عین معا کا جو تعلق ہے حضور کے ساتھ، وہ کون ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میں اپنی جان لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ۔ حضور سراج انبیاء، امام الانبیاء ہیں، آپ جو اپنی جان لے کر گئے، حضور کی جان کون ہے؟ اگر حضور کی جان اپنی ہوتی تو حضور اکیلے چلے جاتے۔ حضور نے اپنا شجرہ پورا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا۔ اے نجرانیوں، اے عیسائیوں، میں اپنے پتر نال لے کے آؤ سا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا۔ وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ اپنے بچوں میں امام حسن اور امام حسین کو لے کر گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَنِسَاءَنَا، میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کے آتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عفیفہ ملیکۃ العرب ملیکۃ العجم وسیدۃ النساء العالمین وسیدۃ النساء الجنہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب قرآن کریم میں آپ نے فرمایا، اچھا اللہ کے محبوب کو کتنی عزت حاصل ہے؟ ہم پڑھتے ہیں جو قرآن، وہ قرآن نبی کا ہے۔ پڑھتے ہیں جو قرآن، وہ قرآن نبی کا ہے۔ دراصل یہ قرآن خدا کا ہے۔ دراصل یہ کلام یہ خدا کا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی یہ بات میرے ابا جی نے کی، تو لازمی بات ہے پھر ہم جب اپنے ابا جی کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ان کے ابا جی سے پوچھ لو۔ اب کائنات میں جتنی کلام بھی اللہ نے کی ہے، ہدایت کا پیغام جتنا بھی دیا ہے امت کو، وہ سارا پیغام ڈائریکٹ نہیں دیا، وہ سارا کلام مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا ہے۔ باتیں اللہ کی، زبان مصطفیٰ کی کھلتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی مبارک ہستی ہیں وہ
کہ جن کے بارے میں ہم کوئی بات بھی کریں، قرآن کی آیت پڑھیں اور کہیں حضور نے فرمایا، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں اللہ نے کہا تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ زبان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زبان کبھی پالے کی چلے گی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں باتیں مصطفیٰ کریں گے لیکن باتیں اللہ کی ہوں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے محبوب، جب آپ اپنی زبان مبارک کو کھولیں گے وہی قرآن بنے گا، وہی حدیث بنے گی۔ اب اس چیز کو بھی سمجھ لیں، بعض لوگ حضور علیہ السلام سے کچھ روایات کو جوڑ کر کہتے ہیں جی حضور کی حدیث ہے، اس پر جرح بھی ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اس پر ہم ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن واحد قرآن ایسا ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس پر اگر کوئی بحث کرے، آپس میں اس کی کوئی گفتگو جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہو، اس پر اپنے پاس سے کوئی ہڈیاں نکالے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کائنات میں چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تو سچا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا، ایک سورت بنا کے لے۔ لوگوں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن سچا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے 2025 میں ہماری آنکھوں کو یوں روشن کیا، ایک سمت پر تنہا علی کا لشکر کھڑا ہے اور دوسری سمت پر دشمنان علی کی عداوت کرنے والے، علی سے کینہ اور بغض رکھنے والے سورت فیل کی طرح اپنے ہاتھی لے کر میدان میں اترے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہماری جد امجد مصطفیٰ کو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کیا محمد آپ نے نہ دیکھا ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کے داؤ ہم نے تباہ نہ کر ڈالے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ان پر ہم نے پرندوں کے غول در غول نہ بھیجے جو اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر ان کو برباد کرنے والے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور لوگوں علی تنہا ضرور ہے لیکن قوت پروردگار کا نام ہے۔ علی کا ذکر کرنے والا تنہا ضرور ہے لیکن مصطفیٰ علی کے ساتھ ہے۔ یہ جو میم اور عین کا امتزاج ہے، یہ جو میم اور عین کی رونق ہے، میم محمد کی، عین علی کی رونق، یہ دونوں رونقیں سورہ آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا، محبوب بتا دے دنیا والوں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لاؤ۔ محمد اگر آپ اپنا کہہ رہے ہوتے کہ میں اپنی جان لا رہا ہوں تو آپ اکیلے چلے جاتے، ساتھ علی کو لے کر گئے اور فرمایا علی میری جان ہے۔ زور سے بولے
سب کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی نبی کی جان ہے۔ لوگوں، دشمن علی کی حمایت کسی بھی پیرائے سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر شعور میں یا لاشعوری میں عقل کو بیدار کر کے یا اس کو سلا کر لوری دے کر دشمنی علی در اصل جان رسول کی دشمنی ہے، حضور کی جان کی دشمنی ہے۔ اور اگر ایسے سمجھیں کہ حضور کی جان کی دشمنی کیسے ہے، جب حضور کے چاچا زاد بھائی اور داماد علی نے بستر رسالت پر اپنے آپ کو سلایا، علی نے محمد کو جان کہا، محمد نے علی کو جان کہا ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، پھر شوق سے بولے سبحان اللہ۔ علی بستر ہجرت کی رات بستر پر سو کر حضور سے یہ اپنا اعلان کر رہے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے یقین کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور میں آپ سے جدا نہیں، آپ مجھ سے جدا نہیں، میں آپ کی جان، آپ میری جان۔ علی نے بستر رسول پر سو کر یہ بتلایا کہ علی مصطفیٰ کی جان ہے اور مصطفیٰ علی کی جان ہے۔ صاحبان علی الوقار، یہ واحد میزائل ایسا ہے ذکر علی۔ میں نے لکھا بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، غور سے سماعت فرمائیں۔ بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، ایک نعرہ علی کا بڑی چیز ہے۔ بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، ایک نعرہ علی کا بڑی چیز ہے۔ نعرہ حیدری، اونچا بولو، نعرہ حیدری۔ بغض حیدر میں جلتے ہوں کے لیے، ایک نعرہ علی کا بڑی چیز ہے۔ بغض حیدر میں جلتے